السلام علیکم ناظرین، میں کہکشاں خان آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں آپ کے اپنے پروگرام بزم خواتین میں۔ ناظرین، ہم نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ہمارا اسپیشل محرم پروگرام چل رہا ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں ان تمام نوجوانوں کے لیے کہ جن کو محرم کیا ہے، کربلا کیا ہے، اور تمام کربلا سے ریلیٹڈ چیزیں جو کہ ہم جن چیزوں پر آج بات کریں گے۔ تو آئیے ہم استقبال کرتے ہیں محترمہ راضیہ رضوی صاحبہ کا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ محترمہ، جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کری کہ بیعت کیا چیز تھی اور کس طرح یزید نے بیعت مانگی اور امام حسین نے اس بیعت کو نہ کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کربلا کے اوپر۔ آج جو ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں محترمہ، وہ ان 72 شہداؤں پر ہے جنہوں نے مطلب امام حسین کے ساتھ انہوں نے بھی سب کچھ قربان کیا، شہید ہوئے، تو ان کے کردار پر ہم کچھ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں کہ وہ کیسے شہداء تھے، جیسے کہ ہم لوگ اکثر جن کا نام سنتے بھی ہیں، جناب وہاب، جناب بریر، جو مولا کے ساتھ رہے، کیسے جانشین تھے یہ لوگ، تھوڑا سا ان پر آپ بات کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہکشاں، جو آپ نے سوال کیا ہے تو اہم سوال ہے کہ کربلا میں جو 72 شہداء تھے تو وہ جو شہداء تھے وہ ان کا کردار کیا ہوگا، ان کی علم، ان کا حلم، ان کی طہارت، ان کا تقویٰ۔ تو یہ سب ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کوئی ایک دن میں نہیں سجائی گئی ہے، بلکہ کربلا بہت پہلے سے سجائی گئی ہے۔ تو ان کا انتخاب بھی بہت پہلے سے ہوا ہے، ایسا نہیں کہ راستہ چلتے ہوئے انتخاب ہوا ہو۔ ظاہری ہمیں ایسا لگتا ہے، ظاہری تاریخ بتاتی ہے، لیکن اگر ہم واقعاً دیکھتے ہیں ڈیپلی تو بہت کچھ نظر آتا ہے، جس میں سے ہم بات کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت حر چلے ہیں اور یزید نے حضرت حر کے لشکر کو امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا، اور 1000 کے لشکر کے ساتھ حضرت حر چلے ہیں، تو راستے میں جس وقت حضرت حر چلے ہیں امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے، تو حضرت حر کو غیبی طور پر آواز آئی، بلکہ جنت کی بشارت دی گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کیا پہلے سے ہی فکس کر دی گئی ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو اس میں جیسے کہ جب حضرت حر چلے، ابھی حر تو نہیں جانتے ہیں نا، لیکن جب ان کو آواز غیبی نے بشارت جنت کی دی تو یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو جا رہا ہوں امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے۔ اور جب یہ مقام شراف پر پہنچے ہیں اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا ہے، تو ابھی یہ قافلہ جا رہا ہے، پیاس کا یہ عالم ہے ان لوگوں کا کہ زبانیں ان کی جو ہیں وہ پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اور جو پورا لشکر ہے وہ پیاس سے ایک دم نڈھال ہوا جا رہا ہے، ایک دم ہلاک ہوا جاتا ہے۔ تو امام حسین کیونکہ ساقی کوثر کے بیٹے اور مولا امام حسین کے لیے کہتے ہیں کہ کریم ابن کریم ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، کریم ابن کریم۔ میرے مولا نے جب اس پیاسے آتے ہوئے لشکر کو دیکھا تو مولا نے مولا عباس سے کہا کہ عباس، یہ میرے لشکر کی طرف آ رہے ہیں اور یہ سب پیاسے ہیں، آپ جا کے انہیں پانی پلائیں۔ مولا عباس، جناب علی اکبر سب پانی لے کر گئے اور سب نے ان کو پانی پلایا، حتیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جو سوار تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، جو بھی تھا، تو وہ بھی اتنے زیادہ پیاسے تھے رہوار ان کے کہ ان کی بھی پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر تھیں۔ تو کہا امام نے کہ جب تک کہ یہ پانی سے خود سے منہ نہ پھیر لیں، جب تک ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹایا جائے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کردار امام حسین کا ہے کہ
تم بھی سیراب ہو جاؤ، اور کہتے ہیں کہ امام حسین خود بھی سیراب کر رہے ہیں، یعنی خود بھی پانی پلا رہے ہیں سب کو۔ اور یہ عالم ہے کہ جب امام حسین سیراب کرا چکے، سب نے پانی پی لیا، تو حضرت حر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اب آگے کہیں جانے نہیں دیں گے، راستہ روکا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حضرت حر کا کردار ہے، اور وہ امام حسین کا کردار ہے کہ کس طریقے سے جب یہ 7 محرم کو، بلکہ کہتے ہیں کہ جو یزید کا حکم تھا اس کے مطابق حضرت حر نے ایسے مقام پر قافلے کو روکا کہ جہاں دور دور تک کے کوئی ہریالی نہیں تھی، بلکہ ایک صحرا تھا، جی، اور پانی سے بہت دور، ندی سے، یعنی کہ نہر فرات سے کافی دور پہ تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین جو ہیں وہ پانی لے لیں، تو دور پہ۔ یہ امام حسین کا کردار ہے، اور ادھر یزیدیوں کا کردار دیکھیے کہ جس نے سب کو سیراب کیا ہوا، کم سے کم اسی فوج میں سے کچھ لوگ تو ہوں گے، بھئی حضرت حر ادھر آ گئے تھے، باقی افراد تو جو 1000 کا لشکر گیا اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو یہ سوچتا کہ جب ہم پیاسے آئے تھے تو مولا نے ہمیں پانی پلایا تھا، تو چلو آج ہم ان کے بچوں کو، حتیٰ کہ علی اصغر کو پانی پلا دیں۔ یہ یزیدیوں کا کردار تھا۔ پھر حضرت حر 7 محرم سے پریشان تھے، جب سے پانی بند ہوا تھا، جب سے پریشان تھے، کیونکہ جب ہوا کا جھونکا جاتا تھا تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آتی تھی، الاتش الاتش، تو کانوں میں جب الاتش کی آوازیں آتی تھی تو حضرت حر بے چین ہو جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ آوازیں میری وجہ سے ہیں۔ تو 7 محرم سے ہی حضرت حر کے کانوں میں آوازیں جا رہی تھیں کہ بچے پیاسے ہیں، آپ تڑپ رہے تھے، پھر آپ آئے، آپ نے کہا افسر سعد سے کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ مثلا فرزند فاطمہ سے تم جنگ نہ کرو؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، ایسا مثلا کچھ نہیں، ہمیں تو بس ان کے ساتھ جنگ کرنا ہی کرنا ہے، اور ان کو ہمیں قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت حر پھر صبح کے وقت، یعنی کہ رات میں ہی بے چین تھے کہ کس طرح سے ہم امام حسین کے پاس چلے جائیں۔ اب دیکھیے، چونکہ ادھر جب نکلے تھے تو جنت کی بشارت دی تھی، تو یہاں پہ کس طرح سے ایک درس ہے یہاں پہ کہ مثلا باطل کی طرف جاتے جاتے ایک دم سے حق کی طرف چلے گئے۔ اور یہاں پہ دوسرا کردار دیکھیے، اگر آپ مولا کائنات کی شہادت آپ کو یاد ہو کہ ابن ملجم مولا کا چاہنے والا بن کے آیا تھا، اور مولا نے جب کہا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، تو لوگوں نے کہا تھا کہ مولا ہم اس کو قتل کر دیں۔ مولا نے کہا کہ نہیں، جب تک گناہ نہیں کیا ہے ہم اس سے پہلے اس کو سزا نہیں دے سکتے، اور مولا کا چاہنے والا بن کے آیا تھا، اتنا انتخاب کر کے اس کو بھیجا گیا تھا، اور بہت زیادہ چاہنے والا مولا کا تھا، لیکن بن کے چاہنے والا آیا تھا، اور کیا کیا اس نے؟ مولا علی کو شہید کر دیا۔ حضرت حر دیکھیے آئے تھے دشمن بن کے، لیکن گئے کس طرح سے؟ مولا کے چاہنے والے بن کے۔ تو اللہ کہتا ہے نا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو ہدایت چاہنا چاہتا ہے، ایک اللہ بھی دیتا ہے اور خود ہدایت چاہتا بھی ہے انسان، تو یہ اللہ کی بھی توفیق ہے، اور خود کا بھی چاہنا ہے۔ بھئی اللہ کی بھی توفیق ہو تو اللہ تبھی تو بندہ سے کروائے گا کہ تم یہ کام کرو۔ تو حضرت حر جو ہے اللہ کی توفیق ہوئی، اور حضرت حر جو ہیں مولا علی امام حسین کے لشکر میں صبح شامل ہو گئے، کیونکہ شرفائے مدینہ میں سے تھے، ان کے باپ دادا، ان کے والدین سب شرفاء میں سے تھے۔ تو یہ حضرت حر کا کردار تھا۔ اور پھر میں بہت مختصر کر کے چند اصحاب کا تذکرہ کرنا چاہوں گی، اس لیے میں بہت مختصر سا بیان کر رہی ہوں کہ کشا میں زیادہ تفسیر میں نہیں جا رہی ہوں۔ جی بالکل۔ جیسے کہ وہاب کلبی ہیں، بریر حمدانی ہیں، مسلم بن اوسجہ ہیں۔ تو اب یہ مسلم بن اوسجہ کی محبت کا یہ عالم تھا، ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جس وقت شب عاشور امام حسین نے چراغ کو گل کر دیا، یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا،
جب چراغ کو بجھا دیا تو امام حسین نے کہا کہ تم سب لوگ جو ہو، ہم نے تم پر سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جو میں واقعہ پڑھ رہی ہوں آپ کو 14 ستارے میں ملے گا، کیونکہ میں اس کا حوالہ اس لیے بھی دینا چاہ رہی ہوں کہ بہت ہی 14 ستارے ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، جس کو یقین نہ آئے وہ دیکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے عالم محبت کا یہ تھا کہ جس وقت مولا امام حسین اور بی بی زینب کی گفتگو کو سنا تھا ان لوگوں نے، کہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی اپنے چاہنے والوں کو آپ نے آزما لیا ہے، تو محبت کا عالم یہ ہے کہ جس وقت چراغ کو گل کر دیا گیا، تو جب چراغ جلایا گیا ہے تو یہی وہ تھے چاہنے والے مولا کے، کہ مولا سے کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو ہم اپنے نیزوں کو اپنے سینوں پر رکھیں اور اتنا جھکیں کہ ہمارے کلیجے باہر نکل جائیں۔ اور آپ نے ہی کہا تھا کہ امام حسین سے کہ آپ نے چراغ کو گل کر دیا ہے، آپ کیا سمجھتے کہ ہم چلے جائیں گے؟ ہم ہرگز نہیں جائیں گے، بلکہ اگر ہمیں بار بار آپ کی محبت میں قتل کیا جائے اور بار بار میری جو خاک ہو مجھے جلا دیا جائے، میری خاک کو ہوا میں منتشر کر دیا جائے، پھر ہمیں بنایا جائے، تو جتنی بار بنایا جائے گا ہم آپ کے ہی چاہنے والے، اور پھر ہم آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کریں گے۔ تو دیکھیے یہ جذبہ محبت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آیا کیا ہمارے دلوں میں اپنے وقت کے امام کے لیے اتنی محبت ہے کہ نہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ کیا ہمارے دل میں ہمارے امام کے لیے جو ہمارا وقت کا امام ہے، کیا ہم اتنا ہی جذبہ رکھتے ہیں؟ آج بھی امام کی جو غیبت اتنی طولانی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، جیسے کہ یہ مسلم بن اوسجہ ہیں، ایسے چاہنے والے بھی ہمارے وقت کے امام کو نہیں ملے کہ جو اس طرح سے کہہ رہے ہوں۔ ہم تو ایسے ہیں کہ اگر ایک بار بھی جان دینے کی بات آئے تو مجھے لگتا ہے کہ سب چلے جائیں گے کہ نہیں، ہم تو جان نہیں دیں گے مولا پہ۔ تو یہ مسلم بن اوسجہ کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہلال ابن نافع جو ہیں، ہلال یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تھی، اور ہلال جو ہیں تو ان کو بھی بہت شوق تھا کہ کوئی بھی ایسا وقت آئے کہ ہم مولا کے کام آ جائیں، تو مولا کی خدمت کا ان کو بہت شوق تھا، اور یہ ہر وقت کوشاں رہتے تھے کہ کیسے کون سا ایسا وقت ملے کہ میں امام کے کام آ جاؤں، اور بہت مثلاً اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ شب عاشور جب امام حسین چلے ہیں اور چاہتے تھے کہ قتل گاہ کو دیکھیں کہ کس طرح سے امام حسین نے قیامت تک کے لیے ایک کشتی بنائی تھی، تو اس کشتی کو امام حسین ایک بار جا کے دیکھنا چاہتے تھے، اس کو نہار رہے تھے کہ یہ کشتی میری کس طرح سے بنی ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کس کو کل کہاں پہ قتل ہونا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ اپنے بچوں کی قتل گاہ امام حسین دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کل علی اکبر شہید ہوں گے، یہاں پہ کل قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہاں پہ ہم علی اصغر کو لے کے جائیں گے۔ تو جب امام چلے ہیں تو پیچھے پیچھے ہلال ساتھ ساتھ چلے تھے، تو جب امام کو آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی میرے پیچھے ہے، حالانکہ امام تو جانتے ہی تھے آہٹ کی تو ایک ہم لوگ کہتے ہیں، تو امام نے کہا کہ ہلال آؤ میں تمہیں مقتل کا نظارہ بتاؤں کہ کہاں پہ کل میرے کس طرح سے میرے بچے شہید کیے جائیں گے۔ ان کو بہت محبت تھی، بہت قریب تھے، ان کا کردار، ان کا عمل، اور اکثر جو کربلا کے 72 شہداء ہیں، میں نے ان کی زمان حیات میں دیکھا ہے کہ اکثر جو ہیں تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، مولا کائنات کی بھی زیارت کر چکے ہیں، امام حسن کو بھی وہ ان کے پاس بھی ان کی بھی زیارت کر چکے ہیں، اور بہرحال اب یہ امام حسین پر اپنی جان دینا فخر سمجھتے ہیں، اس لیے امام حسین کے ساتھ آئیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے وہاب کلبی، وہاب کلبی یہ پہلے نصرانی تھے۔ دیکھیے یہاں پہ بھی ایک درس ہے، یہاں پہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ پہلے ایک نصرانی تھے، ایک دشمن بن کے آیا، وہ بھی مولا کا چاہنے والا بن گیا، ایک نصرانی تھا لیکن اس نے جب امام حسین کو نے جب بلایا ہے تو بس وہ امام حسین کے
پناہ میں آ گیا۔ یعنی یہاں پہ ایک یہ درس ہے کہ اگر کوئی غیر مذہب نصرانی بھی اگر امام حسین میں 72 شہداء میں داخل ہونا چاہتا تھا تو امام حسین نے اس کو بھی بلایا۔ دشمن بھی اگر کشتی نجات میں آیا تو امام حسین نے اسے بھی کشتی نجات میں بلایا۔ یعنی اب یہاں پر ایک میسج ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ امام حسین کے لیے کوئی مذہب معنی نہیں رکھتا۔ امام حسین ایک واحد ایک ایسی ذات ہیں کہ جن کے لیے مذہب معنی نہیں رکھتا۔ یعنی کہ امام حسین کی کشتی میں ایک نصرانی بھی آیا، امام حسین کی کشتی میں ایک دشمن بھی آیا، اور آج آپ دیکھیے کہ مسجد میں کوئی مسلمان نہیں، غیر مسلم نہیں جائے گا۔ آپ نے کبھی غیر مسلم کو اس کا جانا ٹھیک بھی نہیں ہے، لیکن وہ جاتا بھی نہیں ہے، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں کہ کسی مسجد میں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ درگاہ میں نہ جانے کتنے ہندو رہتے ہیں، میں نے کربلاؤں میں نہ جانے کتنے ہندوؤں کو دیکھا ہے۔ اور ایک تو واقعہ خود میرا ہی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میری ایک دوست ہیں اور وہ ہندو تھیں، تو ان کے شادی کے کافی عرصہ گزر گیا تھا، تقریباً کئی سال گزر گئے تھے، 8-10 سال گزر گئے تھے، اور اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تو اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ بھئی مجھے بھی اولاد ہو جائے۔ تو ایک دن میرا سامنا ان سے پڑا تو 3 شعبان تھی، اور میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم ایسا چلو، ہم تم کو ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ جس ڈاکٹر کے پاس سے کوئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم وہاں سے نا امید ہو۔ یعنی میں کتابوں کا واقعہ نہیں، میں اپنا خود بتا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو لے کے چلتی ہوں۔ تو میں سیدھا مولا عباس کے روضے پر لے گئی۔ مولا عباس کے روضے کے سامنے دیکھا ہوگا آپ نے کہ چھوٹا سا جھولا بھی سجا ہوا ہے۔ تو میں نے اس جھولے کے پاس جا کے کہا مولا سے کہ مولا دیکھیے میں اس کو بہت امید سے لے کے آئی ہوں، اور یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کے پاس یہ بچہ مانگنے کے لیے آئی ہے، اور مولا عزت رکھیے گا کہ آپ عزت رکھیے گا، اس کی گود بھرنی چاہیے اور اس کی گود بھر دیجیے گا۔ میں لے کے آئی اور میں نے کہا کہ تم خود مانگ لو، یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے انداز سے مانگو، تمہیں جو بھی۔ تو اس نے پوچھا یہاں مجھے آ کے کچھ فیس دینا پڑے گی یا مجھے؟ ہم نے کہا یہاں پہ کچھ دینا نہیں ہے، یہ ہمیشہ دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں، اس لیے تم جیسے بھی مانگو۔ تو اس نے بہرحال مانگا، اور مانگنے کے بعد اس نے چلی گئی۔ اتفاق سے یہ کشا جب میں بتاتی ہوں یہ تو میرے رونگٹے کھڑ جاتے ہیں کہ اتفاق دیکھیے کہ 3 شعبان کو دعا مانگی، اور 3 شعبان سے پھر میرا سفر باہر کا ہو گیا، میں باہر چلی گئی۔ پھر جب میں وہاں سے 2-3 مہینے کے بعد آئی تو میں نے کہا لاؤ میں ذرا اس سے پوچھوں کہ بھئی کیا ہوا ہے تمہیں، کیا کچھ خوشخبری ہے کہ نہیں۔ میں نے اس سے فون کیا تو اس نے کہا کہ مجھے مولا نے بہت جلدی دیا، اور یہ سمجھ لو کہ جب میں نے 3 شعبان سے جوڑا تو پورے 9 مہینے پہ، نہیں 1 مہینہ بھی لیٹ نہیں کیا مولا نے کچھ۔ میں اتنا زیادہ مولا کے شکر گزار ہوئی کہ مولا اپنے اتنے جلدی اس کی مراد کو پورا کیا کہ سال بھر بھی نہیں، پورا 9 مہینہ۔ اور ماشاءاللہ سے مولا نے بی بی سکینہ کے صدقے میں اسے بیٹی عطا کی۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے میں تھک گئی تھی علاج کرتے کرتے، مجھے پورا یقین ہے اگر کچھ مہینے بعد ہوتا تو شاید میں سوچتی کہ میں نے کچھ دوا کر لی۔ تو اس نے کہا چونکہ پورے 9 مہینے بعد ہی میرے کیا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی، تو مجھے یقین ہے کہ جہاں آپ مجھے لے گئی تھیں یہ انہی نے ہی دیا، تو آپ مجھے لے جائیں اور مجھے لے جا کے میں وہاں پہ منت بڑھاتی ہوں۔ تو گویا یہ جو درس ہے نا کہ امام حسین نے جو ایک نصرانی تھا اس سے یہ نہیں کہا کہ تم میری اتنی اہم کشتی میں نہیں آؤ گے، نہیں آ سکتے، بے شک جو قیامت تک کہ ہمیں کشتی کو بچانا ہے، جس کشتی کو ہم اپنے اہل بیت کے ٹکڑوں سے بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے جگر کے ٹکڑوں سے بنا رہے ہیں، کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ نہیں ہم یہ تو نصرانی ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔
لیکن مولا نے اس کا بھی استقبال کیا، جو دشمن تھا اس کا بھی استقبال کیا، اور جو ایک سیاہ پوست ہیں، ایک دم کالے افریقن ہیں، ان کا بھی استقبال کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں غلام ہوں، آپ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو مولا نے کہا کہ نہیں، آپ آ سکتے، تو ان کو بھی مولا نے پناہ دی۔ تو گویا یہ چھوٹے چھوٹے نکات ہیں کربلا کے کہ امام حسین نے کسی مذہب کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تم نہیں آنا، بلکہ ہر مذہب کو کھلی چھوٹ دی ہے امام حسین نے کہ آؤ کربلا آؤ، تم انسانیت کو سمجھو۔ اور میں نے جو اس دن جملہ کہا تھا، آج میں پھر وہی دہرا رہی ہوں کہ ذکر حسین چلتا رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ انسان پکارے گا، کہ قومیں نہیں بلکہ ہر انسان کہے گا کہ میرا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ اور آپ دیکھیں جیسے کہ بریر حمدانی، میں ان کی آپ کو تاریخ بتاؤں تو کلیجہ ایک دم جیسے لگتا ہے کہ پھٹ جاتا ہے کہ کتنی ان کے اندر جانے سارے، کتنا مولا سے محبت، کتنا عشق ہے، کہ اس چیز کی ناقل شہزادی بی بی سکینہ ہیں، کہتی ہیں کہ جب 7 تاریخ سے پانی بند ہو گیا، دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہاں پر، فکر کرنے والوں کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت کچھ ہے، اور جو فکر نہیں کرتا اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ غور کریں کہ 7 محرم سے پانی ختم ہوا تھا، بند نہیں ہوا تھا۔ بھئی جب اس صحرا میں جو دور ٹھہرا ہی گیا تھا تو وہاں پہ 7 سے پانی ختم ہو گیا، 7 کو بچے پیاسے رہے، 8 تاریخ بچے پیاسے رہے، 9 کو جب رات آئی ہے تو بی بی سکینہ اس چیز کی ناقل ہیں، کہتی ہیں کہ ہم بچے اتنے پیاسے تھے کہ ہم رو رہے تھے اور بلک رہے تھے، الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ جب مجھے لگتا تھا کہ میں پیاس سے ہلاک ہو جاؤں گی، تو میں اپنی پھوپھی جناب زینب کے خیمے میں گئی، اور میں نے اپنی پھوپھی جناب زینب کے خیمے میں پہنچ کر میں چاہتی تھی کہ اپنی پھوپھی سے کہوں کہ پھوپھی اماں آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا پانی دے دیجئے۔ تو کہتی جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ پھوپھی اماں جو ہیں جناب زینب معصوم علی اصغر کو، شہزادے علی اصغر کو، اپنی جو 6 مہینے کے ہیں اور بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مثل ماہی کی طرح تڑپ رہے تھے، تو کہتی گود میں لیے ہیں اور کہتی تھی کہ بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں کہ تم پیاسے ہو اور میں تمہیں پانی نہیں دے سکتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے سنا اور میں جا کر بیٹھ گئی، میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کہوں، تبھی کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ پھوپھی اماں ہم انصار کے خیموں میں پوچھوائیں کہ شاید ان کے پاس پانی ہو تو ہمارے معصوم بھائی کو پانی مل جائے۔ تو کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا چلتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ بچے جیسے قافلہ بنا کے چھوٹا سا، بی بی سکینہ انصار کے خیموں میں گئیں اور کہا کہ کچھ پانی ہو، تو سبھی نے منع کیا کہ پانی سکینہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب بی بی سکینہ بہت رونے لگیں اور الاتش کی زیادہ صدائیں بلند ہوئیں، تو بریر حمدانی جب ادھر سے گزر رہے تھے تو ان کے کانوں میں آواز آئی، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ تو کل شہید ہو جائیں گے، آج 9 کی شب ہے، ہم کل شہید ہو جائیں گے، اور پھر ان بچوں کی پیاس کب بجھے گی کوئی جان نہیں سکتا ہے، اس لیے کیونکہ بچے کب تک پیاسے رہیں گے، کیونکہ وہ تو یزید کے پاس انسانیت تو ہے ہی نہیں کہ وہ بچوں کو پانی پلائے گا۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ پانی کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ پانی لے کے آئیں اور کم سے کم آج رات بچوں کو سیراب کر کے جائیں۔ تو بریر حمدانی 4 لوگوں کو، اپنے 4 اشخاص کو لے کر جاتے ہیں ندی کے پاس۔ جب جاتے ہیں تو جو کہ ندی پر بہت پہرا لگا ہوا تھا، تو ان لوگوں کی آہٹ محسوس کی ان لوگوں نے کہ کوئی آیا، تو پوچھا کہ کون ہو، تو بریر حمدانی، دیکھیے یہ ہے صداقت، اگر ہم لوگ ہوتے تو یہاں پہ بھی مصلحت کو استعمال کر لیتے اور کہہ دیتے کوئی نہیں ہے، ہم تمہارے ہی لشکر کے کچھ بھی کہہ دیں، لیکن یہ صداقت ہے، یہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں کہ کہا کہ ہم بریر امام کے انصاروں میں سے ہیں، کیونکہ وہ جو اس وقت پہرے پر تھا وہ بریر حمدانی کا رشتہ دار بھی لگتا تھا،
تو اس نے بریر سے کہا کہ دیکھو تم آئے ہو تو تم پانی پی لو، تم پیاسے ہو تو تم پانی پی سکتے ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچے پیاسے ہیں، ہم ان بچوں کے لیے پانی لے جائیں۔ تو کہا کہ نہیں، پانی آج ہم نے مثلا اس پانی کو ہم نے امام حسین پر، اولاد زہرا پر اور حسین پر اور بچوں کے اوپر حرام کر دیا ہے، اور اب پانی تم نہیں لے جا سکتے ہو، ہاں تمہیں پینا ہو پیو، لیکن کسی امام کے چاہنے والے نے پانی نہیں پیا۔ یہ ہیں کربلا کے انصار۔ اور ہم اپنا کردار دیکھ کے آئے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ اتنے باوفا ہیں۔ انہوں نے پانی نہیں پیا، اور جو 4 تھے مشکیزے لیے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم چپکے سے مشکیزے کو بھر لیں، تو ان لوگوں کو مشکیزہ بھرنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو تیروں کی بارش ہو گئی، اور چاروں طرف سے تیر کی بارش ہوئی، اور اس طرح سے جب یہ تیر اندازی ہوئی تو مولا امام حسین نے کہا کہ عباس جاؤ اور بریر حمدانی کی جا کر مدد کرو۔ امام حسین آئے اور مدد کی گئی، تو کسی صورت سے یعنی اتنے تیر تھے، 6 تیر بریر حمدانی کی گردن پہ لگے، یعنی ایسے تیروں کی بارش تھی، اور تیروں کی بارش سے تسمہ ٹوٹ گیا، گر گیا، تو جو 4 تھے ان میں سے کسی کا پانی گر گیا، لیکن بریر حمدانی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایک مشک پانی کو بچایا، اور بہت ہی محنت کے ساتھ پانی، اپنی جان کو سمجھ لیے کہ بچا کے، پانی کو بچا کر لے کے خیمے میں آئے۔ اور یہ 14 ستاروں میں واقعہ موجود ہے کہ جب پانی لے کر آئے تو بچے اتنے پیاسے تھے کہ پانی کو دیکھ کے بچے جو ہیں وہ جو مشک تھی اس کے اوپر گر گئے، بچوں نے اپنے آپ کو مشک پہ گرا دیا، اور جب چاروں طرف سے بچے مشک پہ گرے تو مشک کا دہانہ کھل گیا اور سارا پانی ایک بارگی بہہ گیا۔ تو جس وقت پانی بہہ گیا تو بچے تڑپ کے رہ گئے، کیونکہ وہ ایک، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی، جب وہ پانی بہہ گیا تو اس وقت بریر حمدانی کہتے ہیں کہ یہ اتنی محنت کا پانی تھا، ہائے افسوس کہ پانی بہہ گیا۔ میں کہتی ہوں کہ شاید ایک مصلحت پروردگار بھی تھی یہاں پہ کہ اگر پانی بچے پی لیتے تو شاید حجت تمام نہ ہو پاتی۔ اگر کوئی کہے کہ کیا فرق پڑ جاتا تھا اگر پانی بچے پی لیتے، تو میں کہوں گی کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ روزے میں آپ پانی پی لیں۔ تو جیسے پانی ہوتا ہے لیکن ہم پانی نہیں پیتے۔ آج امام حسین کو پیاس کا امتحان دینا تھا، تاکہ 3 دن کے جب بھوکے اور پیاسے علی اصغر کو لے جائیں اور بتائیں، یہ نقاب کو فاش کرنا تھا، یہ حیوانیت کی نقاب کو فاش کرنا تھا کہ دیکھو اتنے پیاسا معصوم علی اصغر ہے، اور کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے، کیا کوئی ایسا نہیں تھا جس کو پانی پلایا تھا کہ تم آ کے تھوڑا سا پانی پلا دو، اور 3 بھالے کی تیر سے امام حسین کے بچے کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایک مصلحت تھی۔ جب میں نے واقعہ پڑھا کہ تو اس میں ایک پہلو اور بھی نکلتا ہے کہ کہاں آپ دیکھیں مثلا بچوں کی پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے پیاسے تھے کہ صبر نہیں ہوا، اور نہیں ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا۔ آپ ہم دیکھیں دن بھر اگر پیاسے رہتے ہیں، روزے کے بعد ہم لوگوں کو پیاس کی وہ شدت کا احساس ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ پانی پیتے چلے جائیں، روزہ کھولا دل چاہتا ہے کہ بس پانی پی لیں، اور پانی کو دیکھ کے کبھی کبھی آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ بہت روزے عاشور جو پانی نہیں پیتے ہیں تو اس میں جیسے لگتا ہے کلیجہ دہکنے لگتا ہے، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی نمی پہ کھڑے ہو جائیں، لگتا ہے کہ کسی جگہ ایسا نم مقام پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ اس کی نمی کا احساس ہو۔ تو بچے جب پانی کو دیکھا تو اس کی نمی کا احساس کرنے کے لیے اس کے اوپر گر گئے، جس سے دہانہ کھل گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ تو یہ کردار بریر حمدانی کا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر جو امام حسین کے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے، کہتے ہیں کہ شہید ثالث آپ کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک قرآن صبح ختم کرتے تھے اور ایک قرآن شام کو ختم کرتے تھے، ایسے حافظ قرآن تھے۔ رات بھر یعنی کہ رات میں قرآن شروع کرتے تھے
اور ختم کر دیتے تھے، یہ عالم تھا۔ اور ان کا واقعہ کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ کربلا کے شہیدوں میں یعنی خاص طور پہ یہ آپ کے حبیب ابن مظاہر کی جانتے نہیں تھے کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا جائے گا، یہ جانتے تھے۔ اور حبیب ابن مظاہر کا واقعہ بھی بہت سنا ہوا واقعہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں بیان کروں گی انشاءاللہ پھر کبھی، کہ وہ محبت تھا، کہ محبت کے جوش تھا کہ جب آپ امام حسین کی زیارت کے آج ہمارے گھر میرے مولا آنے والے ہیں، اور چھت پہ انتظار کر رہے تھے اور پشت بام سے گرے اور جنازے کو لپیٹ کے رکھ دیا گیا تھا۔ مظاہر سے پھر پوچھا کہ کہاں ہے ہمارا دوست، تو انہوں نے لا کر جنازے کو سامنے رکھا، پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ پروردگار یہ تو میرا وہ دوست ہے جو کربلا میں میرے کام آئے گا۔ کہا کہ حبیب اٹھو، کیونکہ ابھی تمہیں یہاں نہیں جانا ہے، تمہیں تو ابھی میرے ساتھ کربلا جانا ہے۔ کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر کی محبت کا امام حسین سے یہ عالم تھا کہ جب امام حسین چلتے تھے تو پیچھے خادموں کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے تھے، یہ محبت کا عالم تھا۔ اور جب حبیب ابن مظاہر کے پاس خط پہنچا ہے اور حبیب ابن مظاہر خط کو پڑھ کے آئے ہیں کربلا، کیسے خط گیا، کیسے کون لے کر گیا، یہ الہی نظام تھے۔ اور یہی جناب زینب نے سلام کیا ہے، تو اس وقت حبیب ابن مظاہر نے سلام سنتے ہی اپنے سر و سینے کو پیٹا اور کہا کہ مثلا رسول زادیوں پر وہ وقت آ گیا کہ غلام کو سلام کہلا رہی ہیں۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ حبیب ابھی تو سلام ہو رہا ہے، حبیب آپ کی شہادت کے بعد تو جناب زینب سر کھلے دربار میں کس طرح سے جائیں گی اور کس طرح سے شہزادیاں جو ہیں تو صبر کریں گی۔ کہتے ہیں کہ جو صبر کر لیا ہے بیویوں نے اس کا کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جس خوبصورت انداز سے محترمہ راضیہ رضوی صاحبہ نے آپ 72 شہداؤں کے کردار کے بارے میں ہم سے تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اور جن کو بہت سے ایسے ہوں گے، میں نہیں کہتی کہ سب کو پتہ ہو، کہ بہت سے ایسے مولا کے چاہنے والے، ایسے جانثار تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے مولا کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح سے ان تمام لوگوں نے مولا کے اوپر اپنی جان نثار کری، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنا کردار اتنا بلند کریں کہ ہم بھی اپنے آخری امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ دیجیے اجازت اپنی میزبان کہکشاں خان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔